نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو کہ نہایت قیمتی اور جامع دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے لفظوں میں بہت قیمتی بات سمجھا دی ہے۔ وہ دعا اتنی جامع ہے کہ انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس دعا کو توجہ کے ساتھ سنیں، اس کو یاد کریں، اس کے مطلب کو سمجھیں اور پھر اس دعا کو اللہ رب العزت سے مانگا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے عفو، عافیت اور معافات کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو گویا اس حدیث مبارکہ میں تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک عفو، دوسری عافیت اور تیسری معافات، کہ ہم اللہ رب العزت سے یہ تینوں چیزیں مانگا کریں۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ تو پہلے نمبر پر ہے عفو۔ عفو کا عام طور پر معنی ہوتا ہے معافی، درگزر، کہ اے اللہ میں تجھ سے درگزر اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اگر اللہ رب العزت نے بندے کو معاف کر دیا، درگزر والا معاملہ کر دیا، تو یہ کتنے نفع اور فائدے کی بات ہے۔ لیکن علماء نے عفو کی تشریح میں ایک اور بات لکھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عفو سے مراد ہے کہ ہمارا دین فتنوں سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ دین ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے، اس کو عفو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ فتنے ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جو انسان کے ایمان کو خراب کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ فتنے چاہے کسی بھی وجہ سے ہوں، عام طور پر جو فتنے آتے ہیں وہ دو وجوہات سے آیا کرتے ہیں، یا تو شہوات کی وجہ سے کہ انسان کے اپنے اندر جو شہوت ہوتی ہے، وہ شہوت انسان کو نت نئی باتوں، نت نئے فتنوں کی طرف مجبور کرتی ہیں۔ انسان اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دین کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، پھر اپنی طرف سے اس کو حیلے بہانوں سے جائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شہوتوں کا فتنہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان شہوتوں کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا فتنے شبہات کی وجہ سے آتے ہیں۔ انسان کی اپنی عقل تو کمزور ہے، وہ اپنی عقل سے دین کے معاملات کو دیکھنے لگ جاتا ہے، دین کے احکامات کو اپنی عقل کے مطابق پرکھنے لگتا ہے۔ اگر اس کی عقل میں بات آ جائے تو لے لیتا ہے، ورنہ دین پر 100 طرح کے اعتراضات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ فتنے شبہات کی وجہ سے آتے ہیں، اور یہ دونوں فتنے انسان کے ایمان کا جنازہ نکال کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا مانگا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے دین کو، ہمارے ایمان کو فتنوں سے محفوظ فرما لے۔ تو یہ پہلی چیز ہے عفو۔ اور دوسری چیز فرمائی گئی عافیت۔ عافیت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بدن کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے، صحت مند جسم اللہ رب العزت ہمیں عطا فرما دے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جو کسی کو مل جائے۔ آج کا زمانہ تو ایسا چل رہا ہے کہ ایسی بیماریاں وجود کے اندر آ چکی ہیں کہ جو آج سے چند سال پہلے جن کا نام و نشان نہیں تھا، لوگ ان کے ناموں سے بھی واقف نہیں تھے، مگر آج انسان کا جسم بیماریوں کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ ذرا ہسپتالوں کا رخ کر کے تو دیکھیں، ہسپتال ہمیں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسی عجیب بیماریاں ہیں کہ بندہ حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔
اللہ رب العزت سے ہم اس دعا کو مانگا کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے بدن کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، تاکہ صحت مند جسم ہو، ہم صحت مند قوی جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہا کریں۔ تو یہ دوسری چیز ہے عافیت، کہ ہم اس کو بھی اللہ سے مانگا کریں۔ اور تیسری چیز جو حدیث مبارکہ کے اندر آئی ہے وہ ہے معافات، اور معافات کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دوسروں کے شر سے انسان کو محفوظ فرمائے۔ ایک انسان کے اپنے اندر بھی شر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے اور لوگوں کے شر سے اللہ مجھے محفوظ فرمائے۔ یہ دونوں باتیں معافات کے اندر پائی جاتی ہیں کہ نہ میری وجہ سے کسی کا نقصان ہو اور نہ کسی اور کی وجہ سے میرا نقصان ہو۔ یہ بہت جامع بات ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کا نقصان ہو جائے یہ ہماری آخرت بگاڑنے کے لیے کافی ہوگا، اور اگر کسی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے، چاہے وہ نقصان دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، یہ بھی انسان کے لیے پریشان کن بات ہوتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جامع الفاظ کے اندر ہمیں یہ دعا سکھا دی ہے۔ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی کی ضرورت ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے سامنے اس دعا کو صبح و شام روزانہ ضرور مانگا کریں تاکہ اللہ رب العزت یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا فرما دے، تاکہ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا جسم سب کچھ اس دعا کی بدولت محفوظ ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دین کو، ایمان کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔